اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے یہ ماہ رمضان المبارک غم خواری کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور دو خوشیاں روزہ دار کے لیے۔ نیکی کی طرف آؤ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، رحمت کی برسات۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم ذکر کریں گے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ غرباء کی غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد ہوگی اور اسے روزہ دار کا ثواب ملے گا بغیر اس کے روزہ دار کے جو اب میں کمی ہو۔ صحابہ اکرام عرض کیا کہ آپ میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا، یعنی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرے گا۔ یہ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور مجسم نے ارشاد فرمایا، وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اس مہینے میں جو اپنے ماتحت سے کام میں تخفیف کرے اس شخص کو بخش دیا جائے گا اور آگ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم نبی کریم کے فرمان علی شان سے معلوم ہوا کہ یہ وہ مہینہ بہت ہی عظمت والا، برکت والا، بخشش والا، رحمت والا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کریم نے ہم کو کیوں دیا؟ ہم تو اس قابل نہ تھے، ہم تو گناہگار تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم کا اپنے پیارے محبوب سے وعدہ ہے کہ اے محبوب، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ محبوب کی امت گناہ گار ہے، اس کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ ارشاد ہے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور عن قریب آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول محتشم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے تمام اعمال کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ چاہے۔ مگر روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ وہ میرے لیے اپنی خواہشات اور کھانا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور دوسری خدا کی ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ مہینہ بھی ہم کو حضور نبی کریم کے صدقے میں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔
یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رفعتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بخششوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان رحمتوں اور رفعتوں کے ماہ مبارک میں دوسری سعادت یہ بندہ مومن کو ملتی ہے کہ بندہ برائی سے باز آ جاتا ہے، گناہ سے دور ہو جاتا ہے، جس کے متعلق مدینے کے تاجدار احمد مختار سید الابرار نور الانوار احمد امت کے غمخوار نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک منادی ندا کرنے والا کہتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والو، نیکی اور بھلائی کی طرف آؤ، اور ایک برائی اور بدی کے چاہنے والو، برائی سے رک جاؤ۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ ہمیں مہینہ ملا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان قدر برادران اسلام، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کتنا باکمال اور برکت والا اور مغفرت والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک میں جو روزے ہمارے پر فرض کی ہیں ان کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، اگر تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کا بیان فرمایا۔ مومنین کون ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے والدین، اولاد اور تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کا ایمان کامل ہوگا۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کا ایمان کامل ہوگا۔ عزت رسول اللہ کی ہوگی، اس کا ایمان کامل ہوگا۔ تو عزیزان قدر برادران اسلام، یہ ماہ مبارک تعلیم اور تربیت کا بہترین مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ روزہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے۔ جب انسان اپنا ایمان صحیح کر کے سینہ میں محبت رسول کی چراغاں جلا کر کوئی بھی نیکی کرے گا تو اس کا اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کریم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پیارے آئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں انسان کی ساری نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں۔ اس فرمان علی شان سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو نیکی عمل کی جزا 700 گنا تک ملتی ہے۔ تو عمل کی جزا جنت ہے، عبادت کی جزا جنت ہے، نماز کی جزا جنت ہے، حج کی جزا جنت ہے، عمرہ کی جزا جنت ہے، زکوٰۃ کی جزا جنت ہے، تلاوت قرآن کی جزا جنت ہے، جہاد کی جزا جنت ہے، والدین کی اطاعت کی جزا جنت ہے، وعظ کی جزا جنت ہے، صدقے کی جزا جنت ہے، ذکر خدا کی جزا جنت ہے، درود پاک کی جزا جنت ہے، سبحان اللہ ہر عبادت کی جزا جنت ہے، مگر روزہ دار کے متعلق خالق کے دو جہاں نے فرمایا، سوائے روزہ کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔
تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ جنت والا رب دو جہان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں، امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، علی یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر اور ان پر بھی سلام ہو۔ نبی کریم نے فرمایا، میرے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ میں قریب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے علی، جبریل علیہ السلام تمہیں کہتے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھو۔ نمبر 1، پہلے دن کے بدلے میں 10,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 2، دوسرے دن کے بدلے 30,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 3، تیسرے دن کے بدلے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ثواب صرف میرے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے عام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اور وہ لوگ جو تیرے بعد یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون سے دن ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایام بیعت، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے دن۔ ایک صحابی نے حضرت علی سے پوچھا کہ ان دنوں کو ایام بیعت کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو سورج کی گرمی سے آپ کا جسم مبارک سیاہ کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے آدم علیہ السلام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سفید ہو جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، پھر آپ ہر مہینے کے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا تو جسم کا تہائی حصہ سفید ہو گیا۔ دوسرے دن کا روزہ رکھا تو دہائی حصہ سفید ہو گیا۔ تیسرے دن کا روزہ رکھا تو پورا جسم سفید ہو گیا۔ لہذا ان دنوں جو ایام بیعت کہا گیا ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ اسے آگ سے 70 سال کی راہ دور رکھے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق کر دے گا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان۔ ان 3 حدیث سے معلوم ہوا کہ ساری برکت اور عظمت اور بخشش کو ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ کیوں نہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اپنی آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش حاصل کر لیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کا مال عطا کیا، پھر اس کی زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ اگر سال بھر کی زکوٰۃ نکال دی جائے تو مال میں برکت آ جاتی ہے، مال پاک، صاف، طیب اور طاہر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو انسان نفس کی اصلاح کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ انسان شیطان کے فریب کاریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس جسم پاک اور اس کی روح نفیس ہو جائے گی، اس کے دل میں سرور اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ روزہ دار اللہ کا محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملتے وقت۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کریم کو مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔
جس روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کریم کو مشق سے زیادہ پسند ہو، وہ انسان اللہ کریم کو کس قدر محبوب ہوگا۔ اور جو انسان اللہ کو محبوب بن جائے وہ اللہ کی ساری مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ روزہ دار سے محبت فرماتا ہے تو مومنین کو کیوں نہ اس سے محبت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے محبت فرماتا ہے، اس لیے تم اس سے محبت رکھ کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں اور جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں میں اس کو مقبولیت عطا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ دار سے اللہ کریم بہت محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اس ماہ مبارک کا عظیم برکت اور رحمت والا عطا فرمایا ہے۔ قبر کا ساتھی، روزہ دار کی عظمت اور فضیلت میں آخری حدیث پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں اور اس کو غور سے سنیں۔ روزہ بھی روزہ دار کے لیے قبر میں شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ عرض کرے گے، اے خالق کائنات، اے ہمارے رب، میں نے اس روزہ دار کو دن میں کھانے اور شہوت سے روکا، لہذا اس روزہ دار کے حق میں میری شفاعت قبول فرمایا۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے قرآن اس طرح شفاعت کرے گا، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکا، لہذا اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور اس بندہ مومن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کو ادا کرنے والا ہر جگہ کامیاب ہوں گے، اس لیے روزہ سب سے افضل عبادت ہے۔ روزہ ریاکاری سے محفوظ ہے۔ روزہ دار کو دیدار خدا ہوگا۔ روزہ روح کی غذا ہے، روزہ جسم کی غذا ہے، زکوٰۃ ہے۔ روزہ دل کی روشنی اور آنکھوں کا نور ہے۔ روزہ اسلام کی روح ہے۔ روزہ قبر کا ساتھی ہے۔ روزہ قبر کا نور ہے۔ روزہ روح کی معراج ہے۔ روزہ حلاوت ایمانی ہے۔ روزہ حب الہی کا زینہ ہے۔ روزہ رہنمائی جنت ہے۔ روزہ مومن کی شفاعت کا ضامن ہے۔ روزہ جسم صبر ہے۔ روزہ نفس کی موت ہے۔ روزہ اخروی سخروی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔